وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے غنی لوگ، یہ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمہارے غنی لوگ، غنی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو سخی ہو، عربی میں غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، مستغنی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق سے بے پرواہ کیا ہو۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ، سُمَحَاءَكُمْ، تمہارے سب سے سخی لوگ ہوں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور وہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہوں، سخاوت بھی کرتے ہوں۔ یہ دوسری وہ علامت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تمہارے اندر تو موت سے زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، زمین کے پیٹ سے زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ سخاوت وہ صفت ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ فرماتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو اپنے مال دولت پیسہ کو روک رکھتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، یتیم و بیواؤں کی، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں کرتا، تو کیا اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ اس کو برباد فرما۔ تلف بربادی کو بھی کہتے ہیں، تلف مال کے ضائع ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب مال دینا ہو تو گن گن کے شمار کر کے نہ دیا کرو، میں نے پچھلے ہفتے اتنا صدقہ دیا تھا، آج اتنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، 10 مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان ہوتا ہے، پرسوں میں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ماشاءاللہ میں نے پچھلے جمعے غریب آیا تھا، میں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ شمار کرنا، شمار اور اپنے پاس لکھنا، میں نے اتنے صدقہ کیے، اتنے خیرات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب اللہ کے راستے میں دو تو شمار کر کے نہ دیا کرو، گن گن کے نہ دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کے دے گا، تو نے اتنے دیے ہیں لہٰذا اتنے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسے کہ اسے بے حساب مانگنا چاہیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ بے حساب اسے کہتے ہیں کہ جس میں گننا نہ ہو، جس میں شمار نہ ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب تو اللہ کے راستے میں کچھ دے تو گن گن کے نہ رکھا کر کہ میں نے آج اتنے دیے ہیں، کل اتنے دوں گی، بے شمار بے حساب اللہ کے راستے میں دیا کر۔ اور فرمایا کہ اگر تو اللہ کے راستے سے اپنے ہاتھ کو روک لے گی تو اللہ بھی تجھ سے اپنے رزق کو، اپنی نعمتوں کو روک لے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی آ رہا ہے پائپ میں، اگر پائپ کھلا ہے تو پانی چلتا رہے گا، پائپ کو بند کریں گے پانی وہیں رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جب تک یہ مال آ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے تو آتا رہے گا، اور اگر آ رہا ہے اور جیب بھر رہے ہیں، آ رہا ہے اور گلہ بھر رہے ہیں، آ رہا ہے بینک بیلنس بھر رہے ہیں اور آگے نہیں جا رہا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہیں پہ وہ رک جاتا ہے۔ پھر کیا؟ پھر وہی کھانا پڑتا ہے،
جو جمع کیا ہے پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا، مجھے ذرا چیک کرنا مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ بھئی اللہ کے بندے جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا تو آگے آپ بھی دیتے، سخاوت کرتے، کیونکہ اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے دو گے تو ملے گا، روکو گے تو رک جائے گا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ شمار کر کے اللہ کے راستے میں نہ دیا کر، بے حساب دیا کر۔ جس طرح ہمارے بڑے گزرے ہیں، وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے ایسا نہیں کرتے تھے، یہ لو گن گن کے نہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے اور ایسے پکڑا دیتے۔ ہمارے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کبھی کبھار اگر کوئی طالب علم مانگتا یا کوئی سائل ہوتا یا کسی کو دینا ہوتا تو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ایسے پکڑا دیتے، دیکھتے بھی نہیں 100 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے، ایسے ہی پکڑا دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھے احد پہاڑ جتنا مال دولت پیسہ سونا چاندی مل جائے تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ نہ باقی رہے میرے گھر میں، صرف اتنا رہے کہ جس سے میں اپنا قرض ادا کروں۔ یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا ہے میں اس کو صدقہ کرتا رہوں، خیرات کرتا رہوں، تقسیم کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، شح اللہ کو پسند نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، دیتا بھی اللہ کے راستے میں اور اللہ بھی اس کو بہت دے رہا ہے۔ تو بھئی اللہ کا نظام ایسا ہے، دو گے تو لوگے، روکو گے تو رک جائے گا نظام۔ بعض لوگ آتے ہوئے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو دوغلا پالیسی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آ رہے ہیں تو میں خوش ہو رہا ہوں، جا رہے ہیں تو میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بھئی اگر آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، اگر نہیں آتے تو نہ جاتے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے لاکھ روپے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ بھئی ہیں تو فرض ہیں، نہ ہوتے تو آپ پر کون زکوٰۃ، بلکہ آپ مجبور ہوتے دوسروں سے لینے کے لیے، آپ جاتے دوسرے کے در پہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جو بظاہر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں سال بعد ایک مرتبہ شوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا حساب کتاب لگایا کرو کہ میں اس سال دیکھوں مجھ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، نہیں فرض تو بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بھی فرض ہے وہ ادا کرو، اور اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اگلے سال آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لوگ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگا، کہ میرے اوپر اتنا زکوٰۃ ہے، اب اتنے پیسے میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنا دیا ہوا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں دوسروں کو زکوٰۃ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی دوسرے کے سامنے مجبور نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار۔ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس وبعید وقریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم دوزخ کے قریب ہے۔ سخاوت اتنی بڑی صفت ہے اور بخل اتنی قبیح صفت ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ انسان جب سخی ہوتا ہے تو اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب۔ اللہ کے اس لیے قریب کہ اللہ کو سخی پسند ہے، جنت کے اس لیے قریب کہ سخاوت ایک عبادت ہے اور عابد بندہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے اس لیے قریب کہ لوگوں کے دل میں ایسے بندے کی محبت ہوتی ہے جو بندہ لوگوں کو کچھ دیتا ہے، اور بخیل اللہ سے اس لیے دور ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دولت پیسہ دیا ہے، اس نے آگے تقسیم نہیں کیا، اللہ کے بندوں کو دیا نہیں، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا، اور سارا کچھ اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ اور جنت سے اس لیے دور ہے کہ بخل ایک گناہ ہے، ایک مذموم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت سے بھی اس کو دور کر دیا۔ اور لوگوں سے اس لیے دور ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا، لیکن ہم ان کے پاس ہیں، انہیں ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے، لیکن وہ ہماری فکر نہیں کرتا۔ تو اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور۔ وقریب من النار، جہنم کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے مال دولت۔ اچھا، بخیل اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو اور خرچ نہ کرتا ہو۔